اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا اور اسی کے ذریعے دوسری قوم کو خوار کرے گا. یعنی اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ دنیا پر غالب ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالے گا کہ بھئی آج کل تو اقوام عالم میں مغربی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مغربی اقوام ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو بھی ہے، پھر دبئی، یہ ادھر ادھر، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو بس یہ لوگ عزت والے ہیں. قطر ہے، دولت قطر ہے، دولت امارات ہیں، اور بس آپ تو اس کو دیکھیں ہم بہت سخت دھوکے کا شکار ہو گئے. دنیا کی فراوانی کو ہم نے باعث فخر اور باعث یعنی عزت قرار دے دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اپنے جملوں؟ دولت، عزت اور شہرت، اسی کے ہم دیوانے ہیں، اور یہیں پر سب کچھ ہم یہیں چاہتے ہیں. دنیا، مختصر بات ہے، دنیا ہمارا مدعی زندگی ہے، دنیا کی کامیابی، اور ہم سب کچھ یہاں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم کامل بندگی رب کو عار سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیں عار کا مطلب شرم محسوس ہونا، عار. دیکھیں میرا موضوع تو یہی ہے، اور اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. دیکھیں ایک فخر ہوتا ہے، فخر محسوس ہونا، یہ مطلب عار کی ضد ہے. فخر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں یا عار محسوس کرتے ہیں. تو یہ دو متضاد صفات ہیں، اور حقیقت یہ ہے، مجھے کہنے دیں کہ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ، مرد ہو یا عورت یا امت مسلمہ، سارے سب کے سب بندگی رب میں اپنا عار محسوس کرتے ہیں. تو بس یہ مختصر بات میں نے آپ کو کہہ دی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھے، اور دونوں کا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ فخر محسوس ہونا، آپ قابل فخر سمجھے، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اس بات کو، اور میں بندگی کر رہا ہوں، فخر محسوس کریں. تو فخر کا ایک مطلب جو ہے وہ بڑائی بھی ہے، لیکن میں وہ فخر نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ حق بندگی رب کی، یہ ہمارا یعنی بندے ہونے کا اظہار ہے. اگر ہم اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہے تو ہم رب کے بندے نہیں ہیں. دراصل ہم شیطان کے بندے ہیں، دراصل ہم دنیا دار لوگ ہیں اور نفس و شیطان کے بندے ہیں. عبد الطاغوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. وجعل منہم الخنازیر وعبد الطاغوت کے الفاظ ہیں، اور کما قال، طاغوت کے بندے ہیں. اور دیکھیں اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک طریقے سے کروں، اور یعنی ایک بنیادی بات، اس کو آپ سمجھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. یعنی دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. دنیا آسائشات دنیا، یا دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لینا، یا دنیا کو حاصل کرنا، یہ ہماری نہ منزل ہے نہ مقصد ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، ظاہر کا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا ہے، دنیا کی کامیابی ہی ہمارا مدعا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے یہ بات کہہ رہا ہے، عملی طور پہ۔ اور دیکھیں، ہم ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، مدینے کے جو منافق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ جو انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ان کو مسلمان ہونا پڑا، کیونکہ ان کے گھروں میں اکثریت جو تھی مسلمان ہو گئی تھی۔ لیکن ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کا یقین نہیں تھا، جیسے کہ ہمیں نہیں ہے، کھلی بات ہے، واضح بات ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کی خالص بندگی اور نبی کی اطاعت اور ان کے مشن میں جان و مال کی قربانی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور وہ تیار نہیں تھے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو، اپنے مال سے، اپنے جان سے۔ تو وہ لوگ تیار نہیں تھے، اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی ہماری ارواح کو، ایک بلند مقام، مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ بھئی تم نے خود پسند کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو پھر تمہیں وہ مقام نہیں مل سکتا۔ آخرت میں اصل کامیابی ہماری تو آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن، قیامت کے دن، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اصل کامیابی آخرت کی ہے، یعنی آخرت میں دیکھیں دو مقامات ہیں آخرت میں۔ ایک مقام تو وہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کے لیے، اور وہ ہے جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب الہی۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ جنت ہے۔ باقی تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ، جو لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں دنیا میں، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارتے، وہ دنیا میں بھی خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کی ذلت اور شرمندگی وہ تو واضح ہے، یعنی وہ یقینی ہے۔ اور دیکھیں، بات اصل میں جو میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک میں نے وہ آپ سے کی نہیں ہے، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے دو رویوں میں سے ایک رویہ آپ کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، عالم ارواح سے ہمیں عالم مادیات یا دنیا میں لایا ہے اور زندگی بخشی ہے، تو جو انسان دو مقامات سے جس مقام کو چنے گا، تو اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا اپنے متعلق اور دنیا کی بجائے اللہ کی طرف رخ کر لیا،
اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی، اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کو قبول کر لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ کے راستے پر چلا، اور بندگی کا رویہ اپنا لیا۔ اور وہ قرآن میں جیسے کہ ہے عام ایمان اور عمل صالح، یہ دو رویے، یعنی ایک رویہ یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر اور اس پر چل پڑیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بندگی رب کو عار سمجھیں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور اگر تکبر کی روش آپ اپنا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، بلکہ غصہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، لا تطغوا فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، سرکشی کا رویہ مت اختیار کرو، لا تطغوا، اور اگر تم نے سرکشی کا رویہ اپنایا تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا، میرا غضب اور غصہ اس کے تم مستحق ہو جاؤ گے، اور جس پر بھی میرا غصہ حلال ہو گیا، یحلل علیہ غضبی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ایک مطالبہ ہے اللہ کا، بندگی کا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا آپ نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور اگر آپ بندگی کا فیصلہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کو منزل نہیں بناتے، یعنی اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے، اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو پھر بندگی کا رویہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پھر تو اگر آپ حق کو منزل نہیں بناتے، حق کو مقصود، مطلوب اور محبوب نہیں بناتے، تو پھر آپ دنیا کو محبوب، مقصود اور مطلوب بنا لیں گے، اور اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی تو پھر آپ من چاہی زندگی گزاریں گے، اور وہی آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اس وقت عام طور پہ ہماری زندگی اپنی میں کے گرد گھوم رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، اور میری یہ مرضی ہے، یہ وہ، یہ اس سے میں کی اگر آپ بات مانیں گے تو پھر فساد برپا ہوگا، آپ کے اندر بھی فساد ہوگا، اور گھر کے اندر بھی فساد ہوگا، اور باہر بھی فساد ہوگا۔ یہ فساد اور امن دو متضاد چیزیں ہیں۔ فساد، اگر آپ نے بندگی رب سے عار محسوس کیا اور تکبر کا رویہ اپنایا، اور زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیا، یعنی اپنا رخ آپ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا کو منزل بنا لیا، تو پھر میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی میں کے حساب سے باہر نہیں نکل سکیں گے، ناممکن نظر آئے گی بندگی آپ کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کامل بندگی آج ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو بھی آج ہم دین کے کام کر رہے ہیں وہ روایات ہیں، رواج زمانہ ہے، معاشرے کا جبر ہے۔ بس دیکھ لیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے یہ نہیں کر رہے ہیں، دین کی جو باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے نماز ہے، اس میں نماز ہماری اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نماز تمام جھوٹ پر مشتمل ہے، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ نہ آپ اللہ کے بندے ہیں، نہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں، اور نہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، نہ سیدھے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں۔
یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے. ساری نماز ہماری جھوٹی ہے. مؤذن اذان کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تمام کلمات جھوٹے ہیں اذان کے. ہمارے مؤذن لاؤڈ سپیکر پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تمام جو اذان ہے مؤذن جھوٹ بولتا ہے لاؤڈ سپیکر پہ. پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو وہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، دراصل بڑے آپ ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے. آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ من چاہی زندگی گزارنے پر بضد ہیں. دیکھیں آج تو یعنی بہت بری حالت ہے. بہرحال میں جو آپ سے اس وقت بات چیت کر رہا ہوں تو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت ہے 172 نمبر اور 173 نمبر، دو آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے 172 نمبر آیت میں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے اللہ کی بندگی سے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے. دیکھیں اس کو محسوس کریں. بہرحال پہلے میں ترجمہ لفظی پڑھ دوں، پھر میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے اس پہ بات کروں گا. تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا، مَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اس میں تو ایمان والے بھی ہوں گے سب میں. تو جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیا یقین کے مطابق. عمل صالح کی میں آپ کو یہ ترجمہ کر رہا ہوں. عمل صالح کیا ہے کہ یقین کے مطابق عمل. باقی تو تشریحات ہیں. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ اپنے اجر، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے کوئی دوست اور مددگار. یعنی جن پر وہ تکیہ کرتے تھے، دوست سمجھتے تھے، وہ اس وقت ان کے کام نہیں آئیں گے. اچھا دیکھیں اس میں مضمون بالکل واضح ہے. جو آیت نمبر 173 میں تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے. اور میرا مقصد ان تمام باتوں سے خیر خواہی مقصود ہے. میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں، خیر خواہ ہوں. کیونکہ دیکھیں میں کیا ہوں؟ میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پیش کر رہا ہوں. اپنی طرف تو آپ کو نہیں دعوت دے رہا، میں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں. اور خلاصہ کیا ہے میری گفتگو کا کہ آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. باقی تو تفصیلات ہیں. تو اگر آپ نے ایسا کیا تو اب ظاہر ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، کچھ شاید تکلیفیں آئیں، لیکن بندگی رب، کامل بندگی رب، وہ فعل ہے، وہ عمل ہے
کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ کو ایک قسم کی جنت آپ کو دنیا میں مل جائے گی، اس بات کو نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے اور آپ پر کوئی خوف اور غم کی کیفیت سے آزاد ہو جائیں گے۔ جو بھی مومن ہے، اگر دیکھیں قرآن سے میں بات کر رہا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ ہیں کون لوگ اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا یقین ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر، یقین کامل ہے، اور روش اب ان کی تقوی کی ہے، تکبر کی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے مال و جان کو خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن تفصیل میں کر بھی چکا ہوں، مختصر طور پہ میں یعنی بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہیں بتاؤں؟ کیا ایسی میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پر یقین کر لو، اللہ کو منزل بنا لو اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو، اور عملی طور پہ کیا کرو؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں محنت کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے، یہ رویہ بہتر ہے تمہاری اگر تم جانو۔ ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیوں کو میں نظر انداز کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا، جنت عطا فرماؤں گا، اور اس میں تم ہمیشہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ دائمی جنت میں بہت اچھے رہنے کے لیے محلات۔ تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے لیے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کما لیں، بڑا عہدہ، بڑا منافع، بڑا فائدہ، بڑی جائیداد وغیرہ، جو بھی آپ کے وہ ہے، آپ تو اس کو فوز العظیم تو اس کو قرار دیتے ہیں۔ آپ کو من پسند منافع مل جائے، من پسند گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، عہدہ مل جائے، تو آپ کہتے ہیں بڑی کامیابی ہے۔ ہم کامیابی، دیکھیں بہت واضح فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کامیابی کا معیار مقرر کیا ہے وہ دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور دنیا کا فائدہ، اس کو ہم بڑی کامیابی کہتے ہیں۔ بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا بڑی جلدی ترقی کے منازل طے کر گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، 3 سٹار ہے، 2 سٹار ہے اور 4 سٹار ہے، جو بھی ہے۔ آپ کو تو اس کو دیکھیں، دھوکے کی علامات ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ دنیا کی کامیابی کو اگر آپ نے کامیابی قرار دے دیا، مادے کی، مٹیریل کی، تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کیا ملینر اور بلینر لوگ مرتے نہیں ہیں؟ تو مرتے وقت وہ کیا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ؟ سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا کامیابی ہے؟ دیکھیں آج کا مسلمان
نہیں، آج مسلمان تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آج کا انسان بہت بڑے مغالطے کا شکار ہے، عام طور پہ ساری دنیا کی۔ ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے۔ مختصر جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، آج کا انسان 8 ارب لوگ ہیں، اور جن میں سر فہرست آج کا نام نہاد مسلمان ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کو اہم سمجھتا ہے، اور تن من دھن اس نے دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن آپ اس پہ سوچیں۔ تن من دھن ہم نے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بشرطے دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ آپ دیکھ لیں، یہ کردار ہر جگہ موجود ہیں، چاروں طرف ہمارے موجود ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد دنیا کے دیوانے تھے، دنیا کے لیے زندگی گزاری اور چلے گئے۔ دیکھیں، صدیاں ہو گئیں کہ یعنی ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات، حکمت والی بات فتح، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا، اور اسی کے ذریعے دوسری قوم کو خوار کرے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ دنیا پر غالب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالے گا کہ بھئی آج کل تو اقوام عالم میں مغربی، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مغربی اقوام ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو بھی ہے، پھر دبئی، یہ ادھر ادھر، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو بس یہ لوگ عزت والے ہیں۔ قطر ہے، دولت قطر ہے، دولت امارات ہیں، اور بس آپ تو اس کو دیکھیں، ہم بہت سخت دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا کی فراوانی کو ہم نے باعث فخر اور باعث یعنی عزت قرار دے دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنے جملوں؟ دولت، عزت اور شہرت، اسی کے ہم دیوانے ہیں، اور یہیں پر سب کچھ ہم یہیں چاہتے ہیں۔ دنیا، مختصر بات ہے، دنیا ہمارا مدعی زندگی ہے، دنیا کی کامیابی، اور ہم سب کچھ یہاں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، ہماری کامیابی، ہماری نظر میں کامیابی اصل جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت پہ ہمارا یقین، دیکھیں غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طلب اور تڑپ میں یہ جان دے دیتا ہے۔ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا ہی کی طلب اور تڑپ میں یہ جان دے دیتا ہے، ختم بات۔ سب کے سب، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ آج مومن قوم کا، مومن جماعت کا وجود تک نہیں ہے۔ جماعتی طور پہ، انفرادی طور پہ لوگ ہوں گے، دین ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا مسجد و منبر، محراب و منبر سے دین کی حقیقت نہیں بتائی جاتی، اور دوسرا ہم خود کوئی بتائے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین کی اگر کوئی وضاحت کرے تو وہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بہرحال جو خلاصہ کلام ہے اور وہ یہ ہے، الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے تکبر کا رویہ اپنا لیا ہے۔ دیکھیں تکبر کسے کہتے ہیں؟ شیطان نے تکبر کیا، حکم کو تسلیم نہ کیا، حکم سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ آج قرآن نہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا، ہم پورے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تکبر کا رویہ ہے۔ دیکھیں اس بات کو نوٹ کریں نا، یہ جو میں آپ کو آیات پڑھ رہا ہوں،
آیت خاص طور پہ آیت نمبر 173 سورہ نساء، دو فریقے ہیں، ایک وہ جو بندگی رب کو عار سمجھتا ہے اور متکبرانہ روش اختیار کر لی ہے، دوسرا وہ جو جس کا یقین ہے اللہ اس کی منزل ہے اور اللہ کے راستے پر وہ رواں دواں ہے، ایمان اور عمل صالح، دو ہی رویے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اما الذین آمنوا، اب یہاں جو آیت نمبر 173 شروع ہوتی ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اما الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال، یہاں پہ کفروا کا لفظ نہیں ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا۔ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ عار بندگی رب کو ہم عار سمجھتے ہیں اور رویہ ہمارا تکبر کا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دردناک، فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ دیکھیں یہ عام طور پہ وہ جملے نہیں ہیں جو عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں کافر کا، کہیں مشرک کا یا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری بندگی کو عار سمجھتے ہو، اگر میری بندگی کو عار سمجھتے ہو اور رویہ تمہارا متکبرانہ ہے تو پھر میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ فَيُعَذِّبُهُمْ، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، تفسیری بات نہیں ہے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور تمہارا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، بنا سوچے سمجھے زندگی مت گزاریں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اور زندگی اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے گزاریں، تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ نقصان سے بچ جائیں گے، آپ خسارے سے بچ جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔